جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں سعودیہ، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کو سراہ رہی ہے. وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پیس کے لیے کیا گیا ہے، امن کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن پھر سوال یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے چند ماہ میں یا پھر سالوں میں اس دفاعی معاہدے میں قطر اور ایران بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس وقت ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے ہماری کوئی گفتگو یا بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے عمان سے جو ہے وہ رابطے میں ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر گل عائشہ، ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل افیئرز. بہت شکریہ عائشہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. عائشہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودیہ کے درمیان جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کو جو ہے وہ پذیرائی بھی مل رہی ہے. اگر بات کریں ایرانی دفتر خارجہ کی تو ان کا بھی بیان آیا ہے کہ اس معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس معاہدے کو ایران نے خوش آئند بھی کہا ہے. آپ اس تمام چیزوں کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیا ریڈنگز ہیں؟ دیکھیں، بیسیکلی تو جیو پولیٹیکل اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تین اس کے پلرز ہیں. پہلا پلر تو اس کا یہ ہے کہ یو ایس ایران وار کا یہ ایک اسپل اوور افیکٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی بیسیکلی تو اس میں اسرائیل، یو ایس اور ایران شامل تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جب گلف اسٹیٹس آنا شروع ہوئی تو یہ انٹینس کولیٹرل ڈیمیج انہوں نے فیس کرنا شروع کیا. ایرانی میزائل سے ڈرون سٹرائک تھی، وہ ہو تو یو ایس کے ریجنل بیسس پہ رہی تھی، لیکن جو گلف کا جو سول انفراسٹرکچر تھا وہ اس سے افیکٹ ہوا تھا. آئل فیسلٹیز افیکٹ ہو رہی تھی، ڈیسیلینیشن پلانٹس افیکٹ ہو رہے تھے. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یو ایس کا سیکورٹی امبریلا کا ختم ہونا تھا. کیونکہ دیکھیں ڈیکیڈ سے یو ایس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایئر بیسز انٹرسیپٹر وہاں موجود تھے گلف پارٹنرز کے یہاں، پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے ملٹری بیسز بنائی تھی، لیکن اس کے باوجود جب ایرانین اٹیک کو وہ کاؤنٹر نہیں کر سکے تو ایک سیکیورٹی کا ایک انشورنس پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ ایکسپائر ہونے لگ گئی یو ایس. بالکل. تو اس پہ بھی پھر جو گلف اسٹیٹس انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا کوئی انڈیجنس میکنزم ہونا چاہیے. تیسری جو امپورٹنٹ بات تھی وہ میری ٹائم بلاکیٹس. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو جنگ ہے وہ نکلتی وہ یمن کے حوثیز اس میں انوالو ہو گئے، اور اس میں سعودی عرب جو ہے انہوں نے کتنا فیس کیا ہے یہ ریڈ سی کی بلاکیٹ کی وجہ سے. نہیں ان کی شپس وہاں سے گزر سکی، آئل ٹینکرز کو اٹیک کرتے رہے، تھریٹ بھی کرتے رہے. تو وہ ان کی اکانومی کے لیے بھی سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ یہ ایک پرابلمٹک چیز بن رہی تھی. اور جو فورتھ امپورٹنٹ چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ آلریڈی ان کے درمیان بائلیٹرل ڈیلز چل رہی تھی. جیسے سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ لاسٹ ایئر ہو چکی، پھر کویت کے ساتھ پاکستان کی ہوئی. تو یہ آلریڈی میکنزم چھوٹے چھوٹے چل رہے تھے جس کو یہ کنکلوڈ کر کے ایک بڑے میکنزم پر لے کر آئے. جو نیڈ آف دا ٹائم تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باہر سے جو سپورٹ مل رہی تھی، لگتے ویسٹرن جو سپورٹ تھی سیکورٹی کی وہ کافی نہیں تھی. اور یہ بہت خوشائند چیز ہوتی ہے اس صورت میں بھی کہ کہا جاتا ہے نا کہ جو رہنے والے ہیں اس ریجن کے وہ خود اپنی سیکورٹی کو دیکھیں، اس کو لک آفٹر کریں. اس کی جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، اکنامک ہیں، ریجن سے ریلیٹڈ سیکورٹی کے ہیں. اچھا، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر عائشہ سوال ایک یہ بھی ہے، کیا امریکہ اس معاہدے سے خوش ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے ہوائی اڈے، ایئر بیسز جو ہیں عرب ممالک میں موجود تھیں، اور وہ اس لیے موجود تھیں کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے. لیکن جو اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ وہ دفاع نہیں کر سکے، ایران نے بخوبی مہارت سے نشانہ بنایا بحرین کو اور دیگر عرب ممالک کو. تو اب ایک سوالیہ نشان بھی ہو گیا تھا امریکہ کی صلاحیتوں پہ. بالکل. آپ دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے نا. جس اینگل سے میں اس کو دیکھتی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنی جان اس سارے سے چھڑانی تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ڈائریکٹ تو میں سیکورٹی امبریلا پرووائڈ نہیں کر سکا ہوں اور میرے اوپر اس کا کتنا زیادہ برڈن بھی آ رہا ہے. جو نیکسٹ ایئر کا 2027 کا جو انہوں نے ڈیفینس کا بجٹ کانگریس کو دیا تھا وہ کتنا زیادہ وہاں پہ جو ڈبیٹ ایک سٹارٹ اس نے کر دی تھی کہ ہم اتنے پیسے یہاں پہ لگا رہے ہیں، پھر ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایران میں ہم لینڈ انویژن کریں جو کہ ڈائریکٹ امریکن فورسز کا وہاں پہ آن گراؤنڈ ہونا تھا، جو کسی بھی طرح سے امریکہ میں اس کو سراہا نہیں جا رہا تھا. تو امریکہ نے کیا کیا کہ اب اس نے کوشش یہ کی کہ اس میں سے میں پل آؤٹ تو کروں، لیکن دیکھیں آپ یہ تینوں جو ہیں سعودی عرب ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، یہ تو پارٹنر اسٹیٹ ہے. مطلب ان کی اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ، اور نیٹو کا ممبر ہے ترکیہ. اس کی پاکستان کی اپنی دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہماری ان کی اسٹریٹجک ریلیشن بھی ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ وہ بھی ہیں. اچھا، ایران کا یہ موقف ہے کہ اس معاہدے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہتے غالباً کہ ایران جو ہے وہ اس معاہدے سے خاصا خوش ہے.
کیا سمجھتی ہیں آپ کہ آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ پہلے تو پاکستان کا سعودی کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، پھر ترکیے کے ساتھ اب ہو گیا، آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایران یا پھر ترکیہ یا دیگر عرب ممالک جو ہے وہ پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں کویت کا بھی ابھی ہمارا ان کے ساتھ سائن ہوا، قطر کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے، ایجپٹ اس میں آنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے اس میں باقی بھی پارٹنرز آئیں گے، اور یہ تو بہت خوش آئند ہے کہ ایران کو اس سے تھریٹ فیل نہیں ہو رہا، اور یہ جو یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے نا بیسیکلی یہ ڈیٹرنس کا ہے، یہ ڈیفنس کا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائیوں کو جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بنایا گیا، یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، اور اگر ایران نے یہ انڈرسٹینڈنگ پریویل کری ہے تو بڑا خوش آئند ہے کہ اس کو اس طرح سے نہ لے کے چلے کہ یہ ان کے لیے یا کسی کے لیے تھریٹ ہے، یہ ریجن کی سیکیورٹی کے لیے اور ڈیٹرنس کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد ہی نئے آنے والی کوئی بھی جو جنگی حالات ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے، تو اس میں جتنے پارٹنرز بنتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ ریجن کے جب پلیئرز خود مل کر اپنی سیکیورٹی کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ کیئرفل بھی ہوتے ہیں کہ فیوچر میں ایسی کوئی جنگ نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اگر ایران بھی اس میں پارٹنر بنتا ہے جس میں سے کچھ وائسز آ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جس میں تاکہ آپ خود اپنی سیکیورٹی کو دیکھیں، بیٹھیں، ڈسکس کریں، اور لائک اے میچور پلیئر آپ ایک رول پلے کریں اسٹیبلٹی کے لیے اس ریجن کی۔ اچھا ڈاکٹر عائشہ، پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، ہم نے دیکھا ماضی میں ہم نے دیکھا کشیدگی، اگر کچھ چند ہفتے پہلے کی بات کریں، لیکن اب وہ کشیدگی کم ہو گئی ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ مشتبہ خامنہئی صاحب کی بھی جو ایک فوٹیج سامنے آئی، کیا سمجھتی ہیں آپ کی جو عمان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کے، وہ مذاکرات، وہ بات چیت مثبت ہوگی اور آنے والے وقتوں میں ہم کچھ دیکھیں گے کہ اسلام آباد اکارڈ کے نکات کو دونوں فریقین جو ہے وہ فالو کریں گے؟ بالکل ایسا ہوگا، اسپیشلی اگر ہم اس کو اس نظر میں دیکھیں کہ یہ جو ابھی ڈیل سائن ہوئی ہے اس کی نظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں بھی سائن ہوئی تو بھی ریجنل پارٹنر بیٹھ کے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے خطے کا مستقبل کیا ہوگا اور ہم نے اس کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، تو اس میں جب آپ ریجن کے پارٹنرز انوالو ہو گئے تو امریکہ اگر نہیں بھی موجود تو بھی ہم اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے بات کر سکتے ہیں اور پھر امریکہ کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو تینوں پلیئرز ہیں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، یہ کہیں نہ کہیں ان کی اسٹریٹجک ڈیل امریکہ کے ساتھ ہے، تو اگر انڈائریکٹلی وہ امریکہ کو راضی کیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اور ایران کو بھی ٹیبل پہ لایا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوگا اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن ابراہ ہرمز پہ بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، ایران نے مکمل بند کیا ہے، پھر یمنی حوثی کا معاملہ ہے کیونکہ وہاں سے بھی جو ہے سعودی شپس گزرتے ہیں، یہ جو مذاکرات کا عمل ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ آئندہ ہفتوں میں یا کچھ ماہ میں ہم دیکھیں گے کہ مذاکرات دونوں فریقین کے درمیان ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کے فریز ایسڈز ہیں اور ایران کا مطالبہ یہ بھی تھا، ظاہر نکات میں شامل تھا کہ ہمارے جو ایسڈ ہیں انہیں انفریز کیا جائے۔ دیکھیں اس میں تین ایسی باتیں ہیں جو دونوں ہی پارٹیز کو پتہ ہے کہ اس پر بات کرنا ضروری ہے، ایک تو نیوکلیئر ایشو کے اوپر بات کرنا، دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بات کرنا، پھر یہ ایسڈس کو انفریز کرنے کی بات کرنا، لیکن تینوں جس طریقے سے اس میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس میں پرابلم، فار ایگزامپل امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ نیوکلیئر ایشو کو پہلے ڈسکس کیا جائے، پھر اس کے بعد ہم آپ کے ایسڈس کی بات کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ایسڈس کی بات کریں، اس کے نیوکلیئر ایشو کو ہم سب سے نیچے رکھیں گے، تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا یہ اس پہ ڈسکشن چلتی رہیں گی۔ آپ دیکھیں ان دونوں کے جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ٹرسٹ ہے اس اسلام آباد ایکارڈ پہ، دونوں پارٹیز کو صرف یہ ہے کہ دے آر ٹیکنگ دیئر ٹائم کہ کس طرح سے ہم نے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں اپنے مسلز آزما لیں، لڑائی کر لیں، لیکن ایونچولی ٹیبل پر ہی آئیں گے۔ اس لیے ہم اپنے آج صبح کی نیوز میں بھی دیکھ رہے تھے کہ مسٹر ٹرمپ کہتے کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر ایشو کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں، چلو ہم پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا جو ہم ڈائلاگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے مسلسل، پاکستان اس کا بہت میجر حصہ ہے، تو اس کا رزلٹ ضرور سامنے آئے گا، لیکن اتنی جلدی نہیں آئے گا، چیزیں کمپلیکس ہے، بٹ اٹ ول بی ریزالو، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن جو اسٹیٹ آف ہارمز کی جو پوزیشن ہے نا جو پری وار والی تھی وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن کچھ نہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر عائشہ، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت ہوئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سعودیہ میں وہ نیوکلیئر پلانٹ لگائیں گے اور کسی پرائیویٹ کمپنی کو جو ہے وہ اختیار نہیں دیا جائے گا، امریکہ ہی اسے لک آفٹر کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی بیان آیا کہ سعودیہ کو ابراہم اکارڈز کا حصہ بننا پڑے گا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اگر سعودیہ، کیونکہ سعودیہ نے اس کی تردید کر دی کہ ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو آنے والے کچھ دنوں میں سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے ماضی میں چلتے آ رہے ہیں؟
دیکھیے بہت زیادہ خراب نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور آئے گا. اور جب ہم ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہے ہو تو اسی کے ساتھ آپ لنک یہ بھی کریں گے. اب ہم بار بار جب بات کر رہے تھے کہ اگلا پارٹنر کون ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ ایجپٹ از گوئنگ ٹو بی دا پارٹنر آف دس جو یہ سائن کی ہے پیکٹ. لیکن اس پہ کیونکہ اس نے بھی کیمپ ڈیوڈ اکارڈ سائن کیا ہوا ہے 1979 میں اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ، تو وہ اس کو روک رہا ہے اس ڈیل کا حصہ بننے کے لیے. تو اسی طرح وہ اب ابراہیم اکارڈ سائن کرنے کی بات کریں تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور آئے گا، کیونکہ یہاں پہ آلدو کہ اس جو یہ مکہ پیکٹ ہے اس میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ اینمی کون ہے، لیکن ایوری بڈی نوز کہ آبویسلی ایران کے اسرائیل کے سوری جو ایجنڈاز ہیں گریٹر اسرائیل والے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نا. تو آپ ابراہیم اکارڈ کی بات کریں گے، کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جو ایجپٹ نے سائن کیا تھا اس کی بات کریں تو وہ کانفلکٹ آئے گا. تو وہاں پہ پھر اسرائیل کو خود دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر اس سے اپنی جو ایکسپینشنل آئیڈیالوجی سے باہر آنا ہے، اور اس نے بھی اپنا رول پلے کرنا تاکہ اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہو رہی ہے. اور جہاں تک مسٹر ٹرمپ کی طرف سے یہ آپشن آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایوری ڈے ان کی کوئی نہ کوئی ان کے اچھا کیونکہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر کیا، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ دیگر جو جریدے ہیں، ایکزیوس ہے، فائنینشیل ٹائمز ہے، انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ امریکہ کے پاس اب اسلحے کی کمی ہو گئی ہے. 47% ویپنز جو ہیں وہ ایران پہ استعمال ہو چکے ہیں، اس جنگ میں استعمال ہو چکے ہیں. اب امریکہ طویل جنگ نہیں لڑ سکتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ وزیر جنگ کو ڈانٹا بھی، اور پھر یہ بھی کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس خبر کی انہوں نے تردید کر دی. نہیں ایسا ضرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی خبریں آتی رہی، بڑی رپورٹس آتی رہی. فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ بھی اس کے اوپر آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب امریکہ جو ہے وہ اتنی لمبی وار کا متحمل نہیں ہے. تو اب یہ اکنامیکلی بھی دیکھیں، اب دیکھیں آپ مسٹر ٹرمپ کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس میں بھی تو دیکھیں نا، وہ جنگ کیوں، وہ الیکشن کیوں جیت کر آئے تھے کہ ہم نے گریٹر امریکہ بنانا ہے اور ہم نے امریکہ کی فار ایور وارز کو جو ختم کرنا ہے. بائیڈن کو کرٹیسائز وہ کیوں کر رہے تھے ان کی ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ نے ویسٹ ایشیا میں کیوں نئی جنگ سٹارٹ کیا، آپ کیوں غزہ کا کانفلکٹ آپ نے سٹارٹ کیا. تو وہ اپنی ہی جو اگر وہ نیا الیکشن میں ابھی جیسے ابھی آ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن، اس میں اگر وہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جنگوں سے باہر آئیں، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اگر وہ اس طرح باہر آنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی بات صرف مانی جائے اور ایران کی جو اس کی جو پوائنٹس ہیں اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے تو یہ نہیں پاسبل ہو سکے گا. بہرحال ایران کی جو پوائنٹس ہیں اس کو ویٹیج دینی. اور اس پوری چیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ آئسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ترکی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ، اور پھر معاہدے میں یہ بھی شک واضح ہے کہ ایک پر حملہ، تینوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. دیکھیں مجھے اس میں میری رائے یہ ہے کہ انڈیا کو ہم اکیلے بھی ڈیل کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے لاسٹ ایئر کیا بھی. ہمیں بے شک ہمارے پاس بہت اچھے پارٹنر موجود ہیں، ہمارے بردر اسٹیٹس ہیں. اس کے باوجود پاکستان خود اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے. لیکن اس طرح کے پارٹنر جب آپ کے ساتھ لائک مائنڈیڈ آ جاتے ہیں تو بہرحال ایک ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے. اور اس کو پھر ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا اس بات پہ کنسرن ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا اسرائیل جن کی اس طرح کی آئیڈیالوجیز ہے، جس میں ہائپر نیشنلزم ہے، جس میں دوسروں کے اگینسٹ کیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر اس کو کاشس ہونا پڑے گا کہ اب اگر میں دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں تو پھر وہ یہ ایک فیکٹ موجود ہے جو میرے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا تجزیہ دے رہی تھیں. ایک طرف تو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے ترکیہ کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، اور اب ایران نے بھی اس معاہدے کو خوشائند قرار دے دیا. ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے کتنی کوشش اور کاوشیں کی تھی کہ ایران اور مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ امن آ جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بہت اچھے تعلقات ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہوئی ہے تو اس کا سہرا جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کو جاتا ہے. لیٹر اور ہم نے دیکھا تھا کہ قطر جو ہے وہ اس میں شامل ہو گیا تھا، لیکن انیشل سٹیپ جو تھا وہ پاکستان کا تھا. اسلام آباد اکارڈ کے انعقاد پہ برگن اسٹاک میں دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط بھی ہوئے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.